بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جانوروں کے ساتھ رحم دلی ہے۔ اسلام نے حیات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جس میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ جہاں اسلام نے ہمیں انسانیت کے سارے اصولوں کے بارے میں بتایا، اسی طرح اسلام نے ہمیں جانوروں کے حقوق سے بھی آگاہ کیا ہے اور ہر جاندار کے کچھ حقوق متعین کیے گئے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ حکم ملا ہے کہ جانوروں کے حقوق کو بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے ادا کریں۔ اسی بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کو دیکھ کر ایسی درد بھری آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرا، جیسے کہ گھوڑے یا اونٹ پر پیار کرتے وقت پھیرا جاتا ہے۔ وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں جس نے تم کو اس کا مالک بنایا؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے، تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ سے زیادہ کام لیتے ہو، تم اس کو بہت دکھ پہنچاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل لے کر آئے تھے جس میں حقوق و فرائض کی پوری وضاحت موجود ہے۔ اسلام کی تعلیم میں یہ ہے کہ کسی بھی ذی روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، بس مخلوق میں سے اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ گویا مخلوق کے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی کہا گیا ہے، اور مسلمان کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو ہاتھ اور زبان سے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ بھائی ہونے کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ہر دوسرے مسلمان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ مومن تو مومن ہے۔ اسلام تو پرامن کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ حد تو یہ ہے کسی بھی جاندار کو تکلیف پہنچانا بڑا گناہ اور ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو اپنا کنبہ کہا ہے۔ جس طرح سربراہ خاندان کو اپنے افراد خانہ سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ہر فرد کے ساتھ محبت ہے۔ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ جانوروں کو تنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پالتو جانوروں سے ان کی طاقت کے مطابق کام لینے اور غذا دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کتب حدیث میں کئی واقعات ملتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسی اثنا میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا غالباً نیل کنٹھ پر پڑی جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے۔ ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑے اسے ستایا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں چونٹیوں کے بہت سوراخ تھے اور چونٹیوں کی بہت کثرت تھی، اور ہم نے وہاں آگ لگا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی آگ لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کے پیدا کرنے والے رب کے سوا کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ حلال جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانے کا حکم ہے کہ وہ اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، مگر ان کو بھوکا پیاسا رکھنا، انہیں مارنا پیٹنا اور ضرورت سے زیادہ کام لینا گناہ کی بات ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ جب وہ جانوروں کو ذبح کرے تو چھری کو خوب تیز کر لے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ پھر ذبح کرنے سے پہلے اسے بھوکا پیاسا نہ رکھے، بلکہ اسے پانی اور چارہ مہیا کرتا رہے۔ اس کی کھال اس وقت اتارنا شروع کرے جب وہ پوری طرح بے حس و حرکت ہو جائے۔ اسی طرح کسی زندہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہ کرے۔ لوگ جانوروں کے حقوق کو عام طور پر کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جانوروں پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا۔
نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لی۔ اسی طرح ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص نے کسی جانور پر رحم کھایا اور بھوک اور پیاس میں کھانا پانی دیا اور اس کے دکھ درد کو محسوس کیا اور اس کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے پر چلے جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں کہا، اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسے کہ مجھے تھی۔ چنانچہ وہ اس کتے پر رحم کھا کر پھر اس کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کو اپنے منہ سے تھاما اور کنویں سے باہر نکل آیا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رحم دلی اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ یہ جذبہ ترحم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارحم الراحمین ہے اور اسے رحم دل لوگ پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی مضمون کو شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جزاک اللہ خیر۔